4 موضوعات کو اللہ نے اپنا فضل قرار دیا ہے، چار چیزوں کو اللہ نے اپنا فضل قرار. ایک تو یہی جو یہاں بیان ہو رہا ہے، یعنی شرک سے بچنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ ماننے کا جو کمزوری ہے، اس کمزوری سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اللہ کا فضل ہے. خود حضرت یوسف فرما رہے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے رزق. یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے خلق کر کے چھوڑا نہیں ہے، اس نے پیدا کر کے ہم سے لا تعلق نہیں ہو گیا، وہ ہمارے جینے کا بھی خود ہی اہتمام کرتا ہے. یہ ہمارے جینے کا جو اس کا اہتمام ہے، یہ فضل اللہ ہے، جسے سورہ مبارکہ جمعہ کے اندر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جب نماز پڑھ لو تو پھر اپنے اپنے کاموں کی طرف جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. یہ جو اللہ کے فضل کی تلاش ہے نا، یہ یعنی رزق کو تلاش کرو. جان لیجئے کہ رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک رزق جو ہمیں تلاش کرتا ہے اور ایک وہ رزق ہے جسے ہم تلاش کرتے ہیں. جو رزق ہمیں تلاش کرتا ہے وہ ہمارے جینے کے لیے کافی ہے. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پر کوئی رینگنے والا نہیں ہے مگر اس کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، مگر ہماری تعیشات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ہماری بڑی بڑی گاڑیوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، ہمارے مہنگے مہنگے مکانوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، ہماری تعیشات کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، ہمارے جینے کی ذمہ داری اللہ نے لی. وہ کسی کو بھوکا نہیں مرنے دے گا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ فضل اللہ. یہ ہلکا پھلکا سہارا ہو جاتا ہے صلوات سے. آپ ہم جو سوچ رہے تھے، اس لیے صلوات. جی میں آگے بڑھوں تو دوسرا عنوان فضل جو ہے وہ رزق کی تلاش. اور تیسرا عنوان فضل یہ ہوتا ہے کہ ان مجالس کی تیاری تو ہم ماشاءاللہ یہ نوٹس پھر ہم رکھ دیتے ہیں، ورنہ تو یہ نوٹس اس کے اوپر مزید جو ہے وہ اگر بیان کیا جائے تو وہ جو مخصوص مجلسی انداز ہے نا، اس کے لیے بہت اہم ترین پوائنٹ ہے یہ. تیسرا رزق کا عنوان ہے بہادری اور شجاعت. یہ جو بزدلی ہے نا، یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ جو بہادری ہے، آیت پڑھوں گا جی. یہ بہادری خود اللہ کا فضل ہے. سورہ مبارکہ مائدہ 54ویں آیت ارشاد ہو رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ. وہ کسی کی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں. لوگ کیا بولیں گے، دنیا کیا بولے گی، یہ کہتے ہیں اللہ کیا بول رہا ہے یہ دیکھو. ایک اور بلند صلوات محمد و آل محمد. حضرت علامہ نثار احمد قلندری صاحب تشریف فرما رہے ہیں. گزارش کروں گا آگے تشریف لائیں، میں اتنے ایک گھونٹ پانی لے لیتا ہوں. لا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے. کیا اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ کا فضل تشریف آئیے. اللہ کا فضل یہ ہے کہ لا یخافون لومۃ لائم. دنیا کیا بولے گی، لوگ کیا بولیں گے، زمانہ کیا بولے گا، لوگ کیا بولیں گے، کس کس کو جواب دیں گے. دین پہ دنیا بھاری، دین پہ دنیا بھاری کر دیا. بھائی دین پہ کچھ بھاری نہیں ہے، کوئی چیز دین پہ بھاری نہیں ہے، دین سب پر بھاری ہے. یہ جملے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا، یہ اپنے آپ کو شیطانی وسوسے. قرآن کہہ رہا ہے لا یخافون لومۃ لائم. کون کیا بولے گا، کون کیا کرے گا، حق اور سچ کی بات کرو.
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ تیسرا. اور چوتھا عنوان بتاؤں؟ چوتھا عنوان ہے مولا نبی اور مولا علی کی ولایت. اسے قرآن نے فضل اللہ کہا ہے. آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں ہوتے. میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، فرماتے ہیں فضل اللہ هو النبی ورحمتہ هو علی. اللہ کا فضل نبی ہے، اللہ کی رحمت علی ہے. اور جن کے پاس نبی اور علی کی محبت نہ ہو من الخاسرین، وہ نقصان اٹھانے والوں میں. تو اللہ کا فضل چار چیزیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ کا فضل چار چیزیں. اللہ شرک سے بچنا، توحید اللہ کا فضل، رزق اللہ کا فضل، بہادری شجاعت اللہ کا فضل، اور مولا نبی اور مولا علی کی ولایت اور محبت اللہ کا فضل. اور حضرت ابراہیم، حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس. یہ اللہ کا فضل ہے. کیا؟ شرک سے بچنا. یہ اللہ کا فضل ہے. اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، شکر نہیں ادا کرتے اس